بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمن کے قریب ایک قبیلہ بنو دوست نام کا آباد تھا۔ اس کے سردار طفیل بن عمر دوسی تھے۔ وہ ایک مرتبہ عمرے یا حج کے لیے مکہ آئے۔ مکہ میں جب وہ آئے تو یہاں کے سردار جو پہلے سے انہیں جانتے تھے انہوں نے استقبال کیا۔ ابو جہل اور باقی جو قریش کے سردار تھے انہوں نے ان سے ملاقات کر کے انہیں بتایا کہ یہاں محمد بن عبداللہ نام کا ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اور وہ جو بھی اس کی بات سن لیتا ہے، جو بھی اس سے ملاقات کر لیتا ہے، اس پر اس کا جادو ہو جاتا ہے۔ اور جادو یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے خاندان میں اپنے گھر میں واپس جاتا ہے تو اس کی اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مخالفت شروع ہو جاتی ہے اور آپس میں افتراق ہو جاتا ہے، علیحدگی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ پوری کوشش کریں کہ اس شخص سے کسی صورت بھی آپ کی ملاقات نہ ہو، آمنا سامنا نہ ہو۔ تو طفیل بن عمر کہتے ہیں کہ ان کی باتوں سے متاثر ہو کر میں جب طواف کے لیے اور مسجد حرام میں جب جاتا تھا کسی کام کے لیے تو اپنے کانوں میں اچھی طرح سے روئی ٹھونس لیتا تھا تاکہ اس شخص سے اگر میرا آمنا سامنا ہو بھی جائے، جس کے بارے میں انہوں نے قریش مکہ نے مجھے بتایا ہے، تو اس کی کوئی کسی بات کی آواز، کسی اس کے کلام کی آواز میرے کانوں میں نہ پڑ سکے، اس کا جادو میرے اوپر نہ چل سکے۔ تو اسی طرح وہ جاتے تھے وہاں مکہ میں، خانہ کعبہ کی جو مسجد حرام تھی وہاں پر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے چند بار ان کا آمنا سامنا بھی ہوا، لیکن اچھی طرح سے انہوں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونسی ہوئی تھی اور ان سے دور دور رہے۔ ایک بار وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں، اچھا خاصا سمجھدار آدمی ہوں، اور میں خود فیصلہ کر سکتا ہوں کہ کیا چیز اچھی ہے، کیا چیز بری ہے، اور کوئی بات اگر مجھے بتائی جائے تو میرے اندر یہ اس تمیز ہے کہ اس کے متعلق فیصلہ کر سکوں کہ یہ بات قبول کی جانی چاہیے یا نہیں۔ اور میں شاعر بھی ہوں، ہر قسم کے کلام کو پرکھ سکتا ہوں کہ وہ کیسا کلام ہے۔ تو یہ میں نے کیا حالت اپنی بنائی ہوئی ہے، میں ذرا سنوں تو صحیح کہ وہ کہتے کیا ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، میں نے اپنے کانوں سے روئی نکالی اور ان کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے، تو جیسے ہی میں نے سنتے ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کلام جو ہے کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ تو نماز سے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے اور فارغ ہو کر اپنے گھر کی طرف چل پڑے تو میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل پڑا، اور راستے میں نے ان کو آواز دی کہ میری بات سنیے، اور وہ رک گئے۔ تو انہوں نے طفیل بن عمر نے اپنے یہ سارا واقعہ بتایا کہ میں یمن سے آیا تھا اور یہاں کے سرداروں نے مجھے اس طرح سے بتایا، پھر یہ ہوا۔ اب میں نے آپ جو کلام پڑھ رہے تھے اس کو سنا ہے، تو مجھے تو بالکل یہ اندازہ ہو گیا کہ آپ جو کلام پڑھ رہے تھے وہ آپ سمیت کسی بھی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، وہ واقعی کوئی ایسا کلام ہے کہ جو انسانی صلاحیتوں سے اوپر کا کلام ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیا تعلیمات پیش کرتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے، گھر جا کے ان کی خاطر مدارت بھی کی، اور پھر انہیں اسلام کی جو تعلیمات تھیں وہ انہیں بتائیں کہ یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں، تو طفیل بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے یہ سب سن کر اسلام کی تعلیمات جو تھیں وہ بھی سن کر اسلام قبول کر لیا۔ تو اس طرح سے یہ عرب کا ایک بڑا سردار جو تھا طفیل بن عمر، وہ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول بن گئے، اسلام کی آغوش میں آ گئے۔ تو اسلام قبول کرنے کے بعد اب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں واپس جاؤں گا اپنے وطن، اپنے قبیلے میں، تو میں تو اب مسلمان ہو چکا ہوں، جب آیا تھا تو مسلمان نہیں تھا، اور مسلمان ہونے کے بعد اب میری زندگی کا نصب العین یہ ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ اسلام کی نعمت سے محروم نہ رہے اور میرے ذریعے سے اس کو اسلام کی روشنی پہنچے۔
تو جب میں اپنے قبیلے میں جاؤں گا تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ مجھے کوئی ایسی نشانی دے دے کہ جو اس دعوت و تبلیغ کے کام میں میری مددگار ثابت ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ نیکی کے اس کام میں طفیل کا تو مددگار بن جا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا لینے کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہوئے اور سفر کر کے جب اپنے قبیلے کے پاس پہنچے تو پورا قبیلہ جو تھا وہ اپنے سردار کا استقبال کرنے کے لیے قبیلے سے باہر آیا ہوا تھا۔ سب سے آگے ان کے والد تھے، اور والد جب آئے ان سے ملنے کے لیے بڑے پرجوش اور پرتپاک انداز میں، تو انہوں نے کہا کہ ابا جان آپ سے میرا اب سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح بات کیا ہوئی ہے؟ تو انہوں نے حضرت طفیل نے کہا کہ میں تو بت پرستی کو چھوڑ کر اب دین حنیف اسلام میں داخل ہو چکا ہوں اور توحید کا قائل ہوں۔ تو ان کے والد نے کہا کہ بیٹا جو تمہارا دین ہے میرا بھی وہی دین ہے۔ تو اس طرح سے ان کے والد جو تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ انہوں نے ان کو پھر گلے لگایا اور بڑے خوشی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد پھر ان کی اہلیہ جو تھیں ان کے ساتھ بھی یہی بات چیت ہوئی، انہوں نے بھی فوری طور پر اسلام قبول کر لیا۔ باقی قبیلے کو بھی دعوت دی انہوں نے، لیکن پورے قبیلے میں سے کسی نے بھی ان کی اس دعوت کو، اسلام کی دعوت قبول نہیں کیا، اپنے مشرکانہ دین پر ہی قائم رہے۔ تو کچھ عرصے بعد پھر حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مکہ، اور آ کر اپنی رپورٹ دی اور ساتھ یہ بتایا کہ میرے قبیلے کے جو لوگ ہیں، قبیلہ دوس کے، وہ بہت گمراہیاں ہیں ان میں اور اسلام کی دعوت انہوں نے قبول نہیں کی، آپ ان کے لیے بد دعا کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس مطالبے پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ قبیلہ دوست کو ہدایت عطا فرما اور انہیں لے آ۔ تو یہ دعا حاصل کرنے کے بعد وہ تو آئے تھے بد دعا کرانے کے لیے، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی۔ واپس جب یہ پھر سے آئے تو اب دوبارہ پھر سے کوشش کی اسلام کی دعوت دینے کی، اور اس بار کچھ لوگ جو تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ایک بات جو رہ گئی بیچ میں سے وہ یہ کہ پہلی بار جب اسلام قبول کرنے کے بعد یہ آئے تھے تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی نشانی کے لیے، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے قبیلے کے پاس جب پہنچے تو ان کے سامنے جس طرح شہاب ثاقب ہوتا ہے اس کی روشنی ہوتی ہے، اس طرح سے ان کے سامنے دور تک ایک روشنی پھیلا دی جس کو پورے قبیلے نے دیکھ لیا۔ تو اب یہ دوسری بار جو انہوں نے اسلام کی دعوت دی اور کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا، تو اس کے بعد پھر طویل عرصے تک اپنے قبیلے میں رہے، یہاں تک کہ غزوہ خندق پھر جب ہوئی مدینہ منورہ میں آنے کے کوئی تقریباً 5 سال بعد، 5ویں سال میں، تو اس وقت پھر یہ اپنے قبیلے میں سے کوئی 70-80 خاندان جو اسلام قبول کر چکے تھے ان کی دعوت پر، ان کو لے کر یہ مدینہ منورہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اور انہی میں مشہور صحابی جو کثیر الروایہ احادیث کے صحابی ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ان کا خاندان بھی ان خاندانوں میں شامل تھا۔ تو یہاں مدینہ میں پھر ہجرت کرنے کے بعد پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے مختلف مواقع پر، اور فتح مکہ کے موقع پہ خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح ہونے کے بعد عرب کا ایک بہت بڑا مندر تھا اور اس میں بہت بڑا بت تھا ذوالکفین نام کا، اس کو مسمار کرنے کے لیے اور اس کو جلانے کے لیے ان کو بھیجا۔ تو یہ گئے حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں اس بت کے پجاریوں کے سامنے اور مندر کے پجاریوں کے سامنے، وہ لکڑی کا بہت بڑا بت تھا، اس کو جلا دیا، اور وہاں سب کے سامنے یہ اعلان کیا کہ یہ بت جو ہے نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ ہی میرا کچھ بگاڑ سکتا ہے، میں نے اس کو جلا ڈالا۔ تو اسی طرح پھر باقی ماندہ زندگی جو تھی وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت تک بھی مدینہ منورہ میں ہی رہے۔ اس کے بعد پھر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت شروع ہوا تو ہم جانتے ہیں کہ نبوت کا ایک جھوٹا مدعی جو تھا مسیلمہ کذاب،
اس کے خلاف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فوج بھیجی تھی یمامہ میں، اور بڑی مشہور جنگ یمامہ ہوئی، جس کا پہلے بھی حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں تذکرہ گزر چکا ہے۔ تو اس جنگ میں یہ حضرت طفیل بن عمر بھی گئے تھے، اور انہوں نے اس سے پہلے ایک خواب دیکھا، اور اس خواب کی خود ہی انہوں نے تعبیر کی کہ اس جنگ میں جس میں جا رہا ہوں مجھے اللہ تعالیٰ شہادت کا مرتبہ نصیب فرمائے گا۔ تو یعنی بالکل ذہنی طور پر شہادت کے لیے تیار ہو کر، اس کو شہادت کے جام کو پینے کے لیے ذہنی طور پہ بالکل تیار ہو کر یہ جنگ میں گئے تھے۔ وہاں جب گئے جنگ میں، تو جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تو فتح نصیب فرمائی، اور حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے شہادت عطا فرمائی۔ تو اس طرح سے یہ حضرت طفیل بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے بہت بڑے داعی بھی تھے، بہت بڑے مجاہد بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا مرتبہ نصیب فرمایا۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ اپنے گھر میں، خاندان میں، اپنے محلے میں، اپنے ملک میں اسلام کی حقیقی دعوت جو ہے، یہاں تو سب لوگ مسلمان ہیں، لیکن اسلام پر عمل کرنے کی، اس کو اسلام کو اس ملک میں اور پوری دنیا میں نافذ کرنے کی جو کوشش ہے وہ کوشش بھی کرنی چاہیے، اور لوگوں کو اس کی دعوت بھی دینی چاہیے۔ اور اس کام کو کرتے ہوئے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں شہادت کا مرتبہ بھی عطا فرما دے، ہماری جان بھی قربان ہو جائے، تو وہ بھی بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اس کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ ہم نے جو کچھ کہا اور جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کرنے کی اور دیگر لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔